بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عاطف بلوچ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں خواتین کو مردوں کے مساوی حقوق حاصل ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو کام کرنے والی خواتین ہوتی ہیں انہیں زیادہ قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، اور جو خواتین ہیں ان کو بے پناہ مسائل کا سامنا رہتا ہے۔ خواتین جو ان کو ملنے والے جو حقوق ہیں اس سے بھی جو ہے وہ صحیح طور پہ آشنا نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے انہیں کئی مقامات پر جو ہے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خواتین کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو میرپور خاص میں ایسے بہت سارے ادارے موجود ہیں جو ان کی فلاح و بہبود کے حوالے سے، ان کو ملنے والے جو حقوق ہیں اس کے حوالے سے، اور جو خواتین کے حوالے سے جو قانون مرتب کیے گئے حکومت کے حوالے کی جانب سے، اس کے حوالے سے وہ کام یہاں پر کر رہے ہیں۔ اس میں سے ایک ادارہ میرپور خاص میں آرٹس فاؤنڈیشن کا بھی ہے، جو کہ گزشتہ کئی عرصے سے میرپور خاص میں یہاں پر موجود ہے، اور وہ ادارہ میرپور خاص کے اندر خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے، باشعور بنانے کے لیے مختلف جو ہے وہ تربیتی کلاسز بھی وہاں پر چلا رہا ہے، اور مختلف سیشن بھی ان کی جانب سے منعقد کیے جاتے ہیں۔ اب آج کے اس پروگرام میں ہم آرٹ فاؤنڈیشن کے حوالے سے ہی بات کریں گے، اور آرٹ فاؤنڈیشن کی جانب سے جو کیے جانے والے کام ہیں اس حوالے سے اس کو ہی آج ہم یہاں ذکر کریں گے۔ تو اس کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے آرٹ فاؤنڈیشن کی پروگرام آفیسر ہیں محترمہ طاہرہ پنور صاحبہ، اور ہماری آج کی جو دوسری مہمان ہیں وہ آرٹ فاؤنڈیشن کی AMC ہیں یسریٰ داؤد پوٹا۔ ہم دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اب ہم ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ طاہرہ پنور صاحبہ، میں آپ کی طرف آؤں گا اور آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ تھوڑا سا ڈیٹیل بتائیں، یہ آپ لوگوں کا جو آرٹ فاؤنڈیشن ہے، آپ لوگ کس ایسے جو چیزیں ہوتی ہیں خواتین کے حوالے سے اس پہ آپ لوگ کام کرتے ہیں؟ جی، آرٹس فاؤنڈیشن بیسیکلی ایک سماجی تنظیم ہے جو 2008 میں جو ہے اس کا انعقاد ہوا تھا، اور شروع سے ہی یہ جو ہے عورتوں، بچیوں اور یوتھ کے ساتھ جو ہے وہ کام کر رہی ہے، اسپیشلی عورتوں اور بچیوں کی امپاورمنٹ پہ کام کرتی ہے۔ ہمارے کام کرنے کے دو طریقے کے زاویے ہیں۔ ایک تو ہم امپاورمنٹ کرتے ہیں، آگاہی دیتے ہیں، لوگوں کو اویئرنیس پھیلاتے ہیں، جیسے کہ ہمارے پرو وومن لاز ہیں جس میں ہماری کم عمر کی شادی آ جاتی ہے، کم عمر کی شادی کا لا آ جاتا ہے، ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس کا لا آ جاتا ہے، ڈومیسٹک وائلنس کا لا آ جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم لوگوں کو جو ہے وہ اویئرنیس دیتے ہیں تھرو ڈفرینٹ سیشنز اور تھرو ڈفرینٹ پروگرامز۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہم ایڈوکیسی کا جو ہے وہ اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس ایڈوکیسی ٹریننگ کا بھی جو ہے وہ کام جاری ہے، جس میں ہمارے پاس جو ہے وہ CIT کے کورسز ہوتے ہیں، بیوٹیشین کے کورسز ہیں، ڈریس میکنگ کے کورسز ہیں، وہ بھی ہمارے پاس جو ہے وہ جاری ہے۔ ہمارے پاس اب جیسے کہ فلڈ کیجویلٹیز آ جاتی ہیں، کوئی ایسی کریشل ٹائمز آ جاتے ہیں، اس میں بھی ہم اپنی جو ہے وہ سروسز سر انجام دیتے ہیں۔ صحیح۔ ابھی آپ دیکھ لیں جیسے فلڈ آیا ہوا ہے 2022، اور کافی لوگ جو ہے وہ متاثر ہوئے ہیں، بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں، اور لوگ اپنی لائف کی طرف آ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ابھی بھی ان کو کافی ڈیفیکلٹیز ہیں ٹراما میں۔ گفتگو کریں گے۔ یسریٰ، میں آپ کی طرف آؤں گا، آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا، ابھی گزشتہ دنوں میں نے دیکھا کہ آپ کی جانب سے ایک 16 ڈیز ایکٹیویزم کے عنوان سے جو ہے پوری ایک مہم چلائی گئی ہے، پروگرام کیے گئے، تو یہ 16 ڈیز ایکٹیویزم کیا ہے اور آپ لوگ اسے کیوں سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ 16 ڈیز آف ایکٹیویزم ایک انٹرنیشنلی اینول کیمپین ہے جو کہ ہر سال منائی جاتی ہے۔ 1990 سے لے کے ابھی تک جو ہے یہ جو ہے کیمپین چلائی جا رہی ہے، اور اس کیمپین کا مقصد یہ ہے کہ 25 نومبر ٹو 10 دسمبر مناتے ہیں انٹرنیشنل ڈے فار ایلیمنیشن آف وومنس رائٹس سے لے کے ہم ہیومن رائٹس تک جو ہے نا یہ مہم چلاتے ہیں۔ اس کے اندر ہم خواتین کے حقوق کے اوپر کام کرتے ہیں نا۔ پہلے ہم لوگوں نے 4 ایونٹس اس سال کیے ہیں۔ پہلے ہم لوگوں نے فرسٹ 25 نومبر کو جو ہے وہ کک آف کیا تھا اجرک ہال میں۔ سیکنڈ ہم لوگوں نے سفیانہ کے بھائی پریس کلب کے یہاں پہ ایک ریلی نکالی تھی۔ تھرڈ ہم لوگوں نے جو خواتین گھر میں کام کر رہی ہے، چھوٹا سا بزنس، ہم لوگوں نے ان کو ریچ آؤٹ کیا، اور پھر وہاں پہ ان کو ہم ایک ایسا پلیٹ فارم دیا کہ وہاں پہ آ کے وہ ایک ارننگ کر سکیں گے۔ جو ارننگ وہ ایک ہفتے میں کر رہی تھی، وہ ارننگ انہوں نے ایک دن میں کر کے دکھائی ہے۔ اچھا، ایسا بھی ہوا ہے؟ جی، ایسا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے فلڈ کی بات آ جاتی ہے، ہمارے یہاں پہ ڈیزاسٹر اگر آتے ہیں تو وہ سالوں تک چلتے رہتے ہیں، تو ہم لوگوں کے پاس پروجیکٹ ہے ڈینگان ادگرنی میں، تو ہم لوگوں نے وہیں پہ انہیں خواتین کے ساتھ جو ہے وہ ایک مچ کچہری کا بھی پروگرام رکھا، جس کے اندر ان لوگوں نے ظاہر سی بات ہے کچھ لوگ جا کے ہم لوگ اگر اپنے گھر سے جا کے کہیں باہر بیٹھتے ہیں تو ہم لوگ کے لیے مشکل ہے۔ اگر وہ اپنے گھر کہیں پہ جا کے روڈ پہ بیٹھ رہے ہیں، ایک ٹروما کی کنڈیشن کے اندر وہ چلے گئے ہیں، تو ان کو نکالنے کے لیے ہم لوگوں نے ایک ایونٹ، ایک پلیٹ فارم دیا کہ جہاں پہ وہ کھل کے پرفارم کر سکے۔ تو اس میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے کتنی فیصد خواتین آپ لوگوں کے ساتھ شامل ہوتی ہیں، یا
ابھی بھی وہ تھوڑی سی ہیزیٹیٹ کرتی ہیں آنے میں؟ نہیں، ہم لوگ کے جو ہے وہ والنٹیئرز ہیں نا, ہم لوگ والنٹیئرلی کام کرواتے ہیں. ہر سال 25 چیمپئن آف چینج کو تیار کرتے ہیں. ابھی ہمارے پاس جو ہے 75 چیمپئن آف چینج ہیں جو کہ ہم لوگوں کے ساتھ کام کرتی ہیں. یہ چیمپئن آف چینج سے مراد کیا ہے؟ چیمپئن آف چینج ہم لوگ ہر سال جو ہے وہ خواتین کو کچھ کو سلیکٹ کرتے ہیں. ان سلیکٹ کرنے کے بعد ہم لوگ ان کو ٹریننگ دیتے ہیں, جیسے پرو وومنس لا ہو گیا, یا پھر ان کو سوشل ایکشن پروجیکٹ دیتے ہیں کام کرنے کے لیے. پھر وہ کیا کرتی ہیں, وہ لوگ ان لوگوں کو جا کے ٹریننگ دیتی ہیں الگ الگ ایریاز میں. جیسے اگر وومنس کے اوپر لاز ہیں تو وہ ہم لوگوں کو پتہ ہے, کچھ لوگوں کو پتہ ہے, کچھ کو نہیں پتہ ہے. اگر ارلی چائلڈ میرج کی بات کریں تو 2013 میں ارلی چائلڈ میرج کا قانون پاس ہوا تھا, لیکن آج ہم 2022 میں بیٹھ کے بھی ہمیں جو ہے اس کے بارے میں معلومات نہیں ہے. تو ہم نے ان کو وہ چیزیں سکھائیں. ان کا کام ہے کہ وہ آگے جا کے ایسے 60 ایسے ایریاز میں یہ اویئرنیس پھیلائیں, لوگوں کو بتائیں, تاکہ اس طرح کے جو کیسز ہوئے ہیں وہ کم ہو جائیں. اچھا, جیسے بتایا کہ 2013 میں یہ قانون پاس ہو چکا ہے ارلی چائلڈ کا, اور آپ بھی جیسے بتا رہی تھی کہ آپ لوگوں نے کی جانب سے کافی اس میں کام کیا گیا ہے, تو کیا سمجھتی ہیں کہ اب تک اس آپ لوگوں کی مہم چلانے کے بعد کچھ چینج آیا ہے, لوگوں میں اویئرنیس آئی ہے, یا ابھی تک وہی ماحول ہے؟ کافی ہم لوگ خبریں سنتے ہیں کہ کم عمر کی شادی میں, ابھی گزشتہ دنوں عمر کوٹ میں بھی واقعہ پیش آیا تھا, وہاں پر بھی ایسی ایک شادی کو رکایا گیا تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, لوگوں میں کچھ چینج آیا ہے اس حوالے سے؟ اچھا, اس سے آپ کا جواب میں دیتی ہوں. اس سے پہلے کہ یہ ہماری جو 75 چیمپئن آف چینج ہم جو تیار کرتے ہیں, یہ ہمارا پروجیکٹ ہے وومنس وائس اینڈ لیڈرشپ پاکستان پروجیکٹ, جو کہ ہمارا ایگریمنٹ وتھ SPO ہے, وتھ سپورٹ آف آکسفیم ان پاکستان, جو کہ فائنینس بائی ہے گلوبل افیئرس آف کینیڈا. تو اس میں ہم لوگ جو ہے وہ پرو وومن لاز کے اوپر جو ہے اویئرنیس دیتے ہیں. اور صحیح کہہ رہے ہیں آپ کے بہت سارے کیسز ایسے ہیں جو ڈومیسٹک وائلنس دیکھ لیں, ہراسمنٹ دیکھ لیں, کم عمر کی شادی ایک بہت میجر ایشو ہے اس وقت اور بہت سینسیٹیو ٹاپک ہے بات کرنے کے لیے. تو اس پہ بہت زیادہ کیسز جو ہے وہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں, کم نہیں ہو رہے. اور جو ہمارے چیمپئن آف چینج ہیں الحمدللہ, وہ یہ کیسز خود بھی ہینڈل کرتی ہیں. ایسے کوئی کیسز ہمارے سیشن میں جو ہم کمیونٹی اویئرنیس کلینکس کرواتے ہیں ہمارے چیمپئن آف چینج سے, تو وہاں پہ اگر ایسی کوئی خواتین یا ایسی کوئی بچی وہاں پہ موجود ہوتی ہے جو اپنی کہانی شیئر کرتی ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ایشو ہوا تھا یا ہمارے ساتھ یہ ایشو ہے, تو اب ہم فردر کیا کر سکتے ہیں, تو ہم اپنی چیمپئن آف چینج کو ٹریننگز کے تھرو اتنا ٹرین کرتے ہیں کہ وہ فردر ان کو گائیڈ کریں ان پرٹیکولر بندوں سے, یا جو ہماری جو ہماری کمیٹیز بنی ہوئی ہیں, جو ممبرس وہاں پہ موجود ہیں یہ مسئلے حل کرنے کے لیے, ان تک ان لوگوں کو جو ہے وہ پہنچائیں, ان سے ان کی ملاقات کروائیں, بات کروائیں, تاکہ ان کے کیسز سالو ہو سکیں. کوئی ایسی ملاقات ہوئی کسی لڑکی سے کہ جو کم عمر ہو, اس کی شادی آپ لوگوں نے کوئی رکوائی ہو, یا اس کی شادی سے وہ خوش نہ ہو, تو اس میں آپ کیا سمجھتی ہیں زیادہ عمل دخل کس کا ہوتا ہے شادی کروانے میں؟ میرے خیال میں اس میں زیادہ عمل دخل اس معاشرے کا بھی ہے, اور کچھ پیرنٹس کی لاشعوری بھی ہے, کہ ان کو یہ نالج ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی چھوٹی بچی کے اوپر کتنا برڈن ڈال رہے ہیں, اور اس کی مینٹل ہیلتھ پہ کیا افیکٹ پڑے گا, اس کی فزیکل ہیلتھ پہ کیا افیکٹ پڑے گا. کیا وہ ہم اس بچی کو ایک نئی زندگی میں داخل کرنا چاہ رہے ہیں, کیا وہ اس چیز کو سنبھال بھی سکتی ہے کہ نہیں. صحیح. اچھا, آپ یہ بتائیے گا یسریٰ, یہ جو آپ لوگ پروجیکٹس رنس کرتے ہیں, کہ آپ لوگ مختلف پروجیکٹ چلاتے ہیں, تو ظاہر بات ہے آسان نہیں ہے خواتین کا کام کرنا فیلڈ میں جا کر, تو آپ لوگوں کو کیا مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ مسائل کا سامنا کافی سارے. اگر ابھی ہم گئے ہوئے تھے وہاں پہ دادو گئے ہوئے تھے, تو اگر ہم لوگ خواتین وہاں پہ جا رہے ہیں, وہاں کے راستے نہیں کہ ہم لوگ وہاں سے جا سکیں. ہم لوگ لٹرلی وہاں سے گاڑی سے اترے ہیں, پھر گاڑی وہاں سے گئی, ہم لوگ پیدل جانا پڑ رہا ہے نا. تو ایسے بہت سارے ایشوز ہیں جو ہم لوگوں کو فیس کرنے پڑتے ہیں. اگر ہم کہیں پہ جا رہے ہیں, مین چیز تو یہ ہے کہ ہمارے پاس واش رومس, پبلک واش رومس نہیں ہیں, تو ہم لوگ کو کسی ایسی جگہ پہ جو ہے نا وہ رکنا پڑتا ہے جہاں پہ واش رومز ہوں. تو یہ بھی ایک مین ایشو ہے خواتین کے لیے, کہ اگر ہمارے جو یہ پبلک پارکس ہیں, یا پھر بس اسٹینڈ ہے, یا کوئی ایسی پبلک جیسے مارکیٹ کی بات کی جائے, تو ان کے اندر واش رومز ہوں گے, تو ہم لوگوں کو اس کے لیے بھی کوئی ایسا ایشو فیس نہیں کرنا پڑے گا. اچھا, اب تک آپ لوگ جو ہے کتنے سیشنز جو ہے خواتین کے ساتھ انوالو کر کے کر چکی ہیں انہیں؟ کمیونٹی اویئرنیس کلینک ہم لوگوں نے لاسٹ ایئر 60 کیے تھے, اس ایئر بھی ہم لوگوں نے 60 کر لیے ہیں. اچھا, تو ان سیشن میں کیا ہوتا ہے, کتنی خواتین ہوتی ہیں؟ سیشنز میں ہم لوگ جو ہے وہ 40 کا ہمارا ٹارگیٹ ہوتا ہے, لیکن الحمدللہ ابھی تک ہم لوگوں جتنے بھی سیشن کروائے 40 سے زیادہ ہوئے, 40 سے کم نہیں ہوئے. اور اس کے اندر ہمارا ایک ٹارگیٹ فکس ہوتا ہے کہ 2400 خواتین کو ریچ آؤٹ کرنا ہوتا ہے, الگ الگ ایریا کے, سیم ایریا کے بھی نہ ہو, تاکہ اگر ہم بات کریں نا کہ جیسے ارلی چائلڈ میرج کی 2013 میں قانون پاس ہوا تھا, لیکن آج ہم اس کے بارے میں اویئرنیس دے رہے ہیں. آج سے 10 سال پہلے کی بھی بات کی جائے
تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسے قانون بھی بنائے گئے ہیں. تو اگر کوئی ہم ایک اسٹیپ اٹھاتے ہیں تو اس اسٹیپ کو ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے چلیں گے تو ہی جو ہے نا اس پہ کام ہوگا. صحیح بہتر ہے. یہ گفتگو کے سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے. ناظرین اب پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اپنے پروگرام کو کنٹینیو کریں گے. جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. یسریٰ، میں آپ کی طرف آؤں گا. آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آرٹس فاؤنڈیشن سے آپ کا تعلق ہے. آرٹس فاؤنڈیشن جو ہے وہ خواتین کو کیا کیا تربیت فراہم کر رہی ہے، اور جو خواتین وہاں پر آتی ہیں ان کا تعلق کہاں سے ہوتا ہے؟ کیا وہ شہری خواتین ہوتی ہیں یا گاؤں دیہات کی خواتین ہوتی ہیں؟ جی ہاں، وہ یہیں شہر کی خواتین ہوتی ہیں، لیکن ہمارے ساتھ جو کنیکٹڈ ہیں وہ KGM سے بھی خواتین ہیں. اور ہم لوگ ان کے لیے ہر سال ایک ایسا پلیٹ فارم جو ہے بزنس ارینا جو ہے وہ ایک رکھتے ہیں، جہاں پہ وہ آ کے اپنے اسٹالز لگاتی ہیں. اس کے اندر صرف فوڈ کے اسٹال نہیں ہوتے، اس کے اندر کلاتھ بھی آ جاتا ہے، بیگس بھی آ جاتے ہیں. تو وہ وہاں پر آ کے جو اپنی ارننگ کرتی ہیں. پھر اس طرح سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ خواتین یہاں پہ بزنس کر رہی ہے، تو پھر ہم اپنے پیج پہ بھی اس کو جو ہے نا وہ ایک پوسٹ بنا کے، فلائر بنا کے، تاکہ اس کی پبلسٹی ہو. اچھا، تو اس میں خواتین کتنی فیصد خواتین آپ کے ساتھ حصہ لیتی ہیں؟ اگر ہم نمبرز میں بات کریں کہ آپ نے جو بتایا کہ ایرینا آپ لوگوں نے کرایا، تو اس میں کتنی خواتین کی انوالومنٹ رہی؟ اگر اسٹالز کی بات کی جائے تو ہمارے پاس تقریباً 30 سے اوپر اسٹالز جو ہے وہ فوڈ اور کلاتھس کے لگے تھے. اس کے اندر اوور آل میرے خاص نے جو ہم نے انویٹیشن رکھا تھا فیس بک پر، ہر جگہ پہ رکھا تھا. اس کے اندر ہم لوگوں کے پاس 800 خواتین نے جو ہے نا وہ پارٹیسپیشن کی، اور ہر اسٹال کی ارننگ ہوئی. ایسا نہیں کہ صرف ایک دو اسٹال کی، ہر اسٹال کی ارننگ ہوئی ہے. اچھا، آپ یہ بتائیے گا طاہرہ صاحبہ، یہ جو آپ لوگ تربیت دیتے ہیں اپنے آرٹس فاؤنڈیشن کے دفتر میں، تو کس طرح کی تربیت ہوتی ہے؟ وہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر جو خواتین سیکھتی ہیں آگے؟ اچھا، اس میں ہمارے پاس ڈفرینٹ کیٹیگریز کی ٹریننگس ہیں. ایک ایڈوانس ٹریننگ بھی ہے جس میں ہم اپنے کیڈر کی COCs کو بلاتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ پرو وومن لاز کے بارے میں ساری نالج دیتے ہیں. اس میں الیکٹرانک کرائمس بھی آ جاتے ہیں، سائبر کرائم، سائبر بلینگ، ان کو سارا سمجھاتے ہیں کہ کیا ہے، کیا اسٹیپ فردر لینا چاہیے، اور اگر ایسے کیسز آپ لوگ دیکھتے ہیں تو آپ کو فردر ان کو کس طریقے سے گائیڈ کرنا چاہیے. وہ ان کی پوری لیڈرشپ پہ ٹریننگ ہوتی ہے، کمیونیکیشن اسکلس پہ ٹریننگ ہوتی ہے. فردر ابھی ہم نے انٹروڈیوس کروایا ہے کہ ان کو جو ہے وہ سوشل میڈیا سے کنیکٹ کیا جائے، کیونکہ آج کل جو ہے وہ سوشل میڈیا کا دور ہے. تو ہم کوئی بھی سوشل کیمپین چلاتے ہیں، سوشل میڈیا کیمپین چلاتے ہیں، تو ان کو نو ہاؤ ہونی چاہیے. ابھی ہم نے جو ہے وہ ایک ٹریننگ کروائی ہے ان کی، جن میں ان کو ہم نے بتایا کہ سوشل میڈیا کیمپین آپ کس طریقے سے ڈیزائن کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے لانچ کر سکتے ہیں آگے ان کو. تو اس طریقے کی ہم لوگ جو ہے وہ ہنر کیا کیا سکھائے جاتے ہیں؟ جی، ہنر کیا کیا سکھائے جاتے ہیں ان کو؟ ہنر میں آپ کو بتایا، ہمارے پاس ایڈوکیسی کا ایک الگ سے ایک پورا چیپٹر ہے جس میں CIT اور بیوٹیشین کا اور ڈریس میکنگ کا کورس ہوتا ہے. تو اس میں فردر ہم لوگ یہ کرتے ہیں. اور ہمارے پاس جو ہے وہ پروجیکٹ وومن وائس ان لیڈرشپ پاکستان ہے، تو وہ وومن وائس ہے. تو ہم عورتوں کی آواز کو جو ہے وہ آگے تک پہنچاتے ہیں. اچھا یسریٰ، آپ یہ بتائیں کہ گزشتہ دنوں جیسے دیکھا کہ فلڈ تھا، اس میں ظاہر بات ہے جب فلڈ تھا سب کو اس نے تباہی مچائی، خواتین بھی اس سے بہت زیادہ متاثر ہوئیں. تو آپ لوگ کام کر رہے ہیں خواتین کے حوالے سے، تو اب تک آپ لوگوں کی جانب سے خواتین کے حوالے سے ایسے کون سے پروجیکٹ چل رہے ہیں، اور جو فلڈ سے افیکٹڈ جو خواتین تھیں ان کو آپ لوگوں نے اب تک کیا کیا چیزیں دی ہیں؟ جو فلڈ کے پروجیکٹ ہیں وہ ایمرجنسی رسپانس فلڈ 2022 ہمارا 4 ڈسٹرکٹ کے اندر چل رہا ہے، مرپخاص، سانگر، دادو اور کمبر شہداد کوٹ میں. وہاں پہ ہم لوگوں نے ایک کیمپ لگایا ہے، 4 گھنٹے کی ان کی کلاس ہوتی ہے. وہاں کی فیسیلیٹر ہیں، وہاں پہ ان کو ٹریننگ دیتی ہے نا. جیسے کچھ خواتین پہلے انگوٹھا لگاتی تھی، اب ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے اپنا نام لکھ رہی ہیں وہاں پہ. یا پھر ایسی مطلب اویئرنیس جو کہ ان کو آگے جا کے کام کرے. اگر ہم ان کو راشن بانٹتے، ہم نے ڈسٹریبیوشن بھی کیا ہے، شالس کا ڈسٹریبیوشن کیا ہے اور کچن سیٹس کا بھی ڈسٹریبیوشن کیا ہے، راشن بھی ڈسٹریبیوشن کیا. لیکن اگر ہم یہ ایک پروجیکٹ کے تحت اگر ہم کوئی کام کریں تو ہم لوگوں نے ان کو ایک اویئرنیس دی ہے. راشن اگر ہم ان کو دیتے وہ 1 مہینہ چلتا ان کا راشن، لیکن ان کو جو اویئرنیس ہے ان کی پوری زندگی تک ان کا کام رہے گی. اچھا، تو آپ لوگ جن کو اویئرنیس دے رہے ہیں تو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے چینج آ رہا ہے؟ جی بالکل چینج آ رہا ہے. جی بالکل، وہاں پہ ان کا اویئرنیس کام آ رہا ہے. اگر ہم ان سے جا کے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بہت زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے نا کہ ہم اپنا نام اب خود لکھ سکتے ہیں. ہم کسی کے محتاج نہیں کہ ہم اگر NIC نمبر بھی کسی اور سے لکھوانا پڑے، اب اپنا نمبر خود لکھ سکتے ہیں.
اپنا نام لکھ سکتے ہیں, اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا اگر مرد پڑھتا ہے تو صرف ایک افراد گھر کا پڑھتا ہے, لیکن اگر عورت پڑھی لکھی ہوتی ہے تو پورا خاندان پڑھا لکھا ہوتا ہے. تو اسی طرح سے جو ہے نا ہم نے ان کو بچیوں کو اور جو بچے وہاں پہ چلڈرن اور وومنس کو جو ہے نا یہ ٹریننگ دے رہے ہیں تاکہ وہ گھر جا کے اپنے بچوں کو بھی سکھائیں گے, تو اسی طرح سے ہمارا چینج چلتا رہے گا. اچھا طاہرہ صاحبہ یہ بتائیں کہ جس طرح آپ لوگوں نے بتایا کہ 2 سیشن آپ کی طرف سے اب تک ہو چکے ہیں, جس کے اندر آپ لوگ 4 سیشن آپ لوگوں نے کرنے ہیں, تو کتنی خواتین تک آپ لوگوں کی ریچ ہو چکی ہے اب تک؟ جی 60 کمیونٹی اویئرنیس کلینکس ہم نے لاسٹ ایئر بھی کیے تھے اور 60 ابھی بھی کیے ہیں. مور دین 5000 جو ہے وہ ہم عورتوں تک کی ہماری رسائی ہے, اور یہ جو آؤٹ ریچ ہے وہ فردر جو ہے ملٹیپلائی ہو رہی ہے. اب جن عورتوں تک ہم لوگ پہنچے ہیں وہ عورتیں فردر دوسروں کو بھی جو ہے وہ یہ آگاہی دے رہی ہیں. اچھا, تو یہ آپ لوگوں کا جو کام ہے یہ زیادہ تر کیا دیہی علاقوں میں چلتا ہے یا آپ شہری علاقے میں بھی اس طریقے سے کام کر کے؟ ہم سٹیز میں بھی یہ سیشنز کرواتے ہیں, ہم دیہات میں بھی یہ سیشنز کرواتے ہیں, تاکہ ہر طریقے کے لوگ, ہر کمیونٹی کے لوگ, ہر جگہ کے لوگوں کو جو ہے وہ یہ اویئرنیس مل جائے. کیونکہ سٹیز میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کافی سارے موقع ہیں, ہم موبائل فونز پہ گوگل کرتے ہیں, موسٹلی لوگ پڑھے لکھے ہیں سٹیز میں, تو ان لوگوں کو تھوڑی حد تک نو ہاؤ ہوتی ہے. ولیج میں چلے جائیں تو ان کو بالکل بھی کوئی نو ہاؤ نہیں ہوتی, کیونکہ ان کے پاس آؤٹ سورس نہیں ہے کہ کسی کو وہ ریچ آؤٹ کریں یا گوگل پہ سرچ کریں, تو ان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں, یا اگر ریسورسز ہیں تو ان کو اتنی نالج نہیں ہے کہ ان کو کس طریقے سے یوز کیا جائے. تو ہم لوگ جو ہے ان تک بھی پہنچتے ہیں اور ان کو بھی یہ اویئرنیس دیتے ہیں. اچھا, جس طرح آپ لوگ کام کرتے ہیں, اور ظاہر بات ہے کہ اس میں پھر آپ کو گورنمنٹ کے اداروں کی بھی ضرورت پڑتی ہوگی. آپ لوگ جب کوئی چیز ایسی دیکھتے ہوں گے تو کس طرح سے آپ لوگ یہ چیز ڈیل کرتے ہیں؟ کوئی اگر آپ کے پاس اس طرح کوئی کیس آتا ہے تو؟ ہم لوگ کے پاس اگر کوئی ایسا کیس آتا ہے کمیونٹی اویئرنیس کلینک میں, تو ہم لوگ کمیونٹی اویئرنیس کلینک جو خواتین اٹینڈ کرتی ہیں ان کو ہم ایک ریفرل براؤچر دیتے ہیں, جن کے اندر جو ہے ڈپارٹمنٹس, تمام ڈپارٹمنٹ کے نمبر ہیں اور ایڈریس ہیں, وہاں پہ نیم ہے. جیسے اگر وومن پولیس اسٹیشن کی بات کی جائے تو مومل شاہین لگاری کا نمبر ہے, وہ وہاں پہ جا کے ان سے بات کر سکتی ہیں, ان سے اپنے کیسز سولو کروا سکتی ہیں. اور ایسے کیسز ہم لوگوں نے خود بھی دیکھے. ہم جیسے اگر بات کی جائے نا کسی خواتین کا کیس اٹھ رہا ہے تو ہم ان کو ایک راستہ دکھاتے ہیں کہ آپ نے کس طرف جانا ہے. اچھا, کوئی آپ لوگوں کی طرف سے کوئی کیس سولو کروایا گیا ہو اب تک؟ جی کیسز سولو ہوتے ہیں. ایسے ہم لوگوں کا ہوا تھا کہ کسی خواتین کی جو ہے نا وہ زبردستی ایک لڑکی کی شادی کروا دی گئی تھی. لڑکے نے زبردستی شادی کی نا, گھر والوں کو پتہ نہیں تھا, وہ اس نے چھپ کے اس سے نکاح بھی کر لیا. پھر اس لڑکی تو آپ کو پتہ ہے راضی نہیں تھی, پھر اس کو ہم لوگوں نے کیس جو ہے اس کی مدر نے ہم نے ایک راستہ دکھایا, اس کی مدر نے کیس کیا, اس کا جرمانہ بھی ہوتا ہے, انہوں نے جرمانہ بھی پے کیا, اس کو ڈیورس بھی دی. اچھا طاہر صاحب, آپ لوگ جب کوئی پروگرام کرتے ہیں, اس طریقے سیشن کرتے ہیں, خاص کر میں پھر آؤں گا کم عمر کی شادی کے حوالے سے, تو اس میں آپ لوگوں کے سیشن میں کوئی گورنمنٹ کے افسران کا اس میں کوئی کردار ہوتا ہے, یا وہ شامل ہوتے ہیں, یا آپ کوئی عرضی لے کر ان کے پاس گئے ہیں اس حوالے سے؟ جی اس طریقے سے ہمارے جو بھی پروگرامز ہوتے ہیں, ہمارے پاس ایک اور ٹرم ہے سوشل ایکشن پروجیکٹ, جس میں ہماری چیمپئن آف چینج اپنے ایریا کا کوئی بھی ایشو اٹھاتی ہیں اور اس کے اوپر وہ جو ہے وہ اویئرنیس دیتی ہیں, ایسا کوئی پروجیکٹ ڈیزائن کرتی ہیں تاکہ جو ہے وہ لوگوں کی مدد کر سکیں. تو ہمارے پاس موسٹلی ارلی چائلڈ میرج کے اوپر سیمینار وغیرہ ہوتے ہیں, تو اس میں ہم جو گورنمنٹ آفیشلس ہیں جو اس چیز سے ریلیٹڈ ہیں, ہمارے پاس جو آفیسز بنے ہوئے ہیں جو وومن پروٹیکشن کے حوالے سے کام کر رہے ہیں, ان کو ہم انوائٹ بھی کرتے ہیں, وہ وہاں پہ آتے بھی ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں اور انسپائر بھی کرتے ہیں. کتنے پرسنٹ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا تعاون آپ کو حاصل ہے؟ میرے خیال میں اچھا تعاون ہے. اچھا تعاون ہے. چلیں, اس طرح پروگرام کا وقت بھی ہمارے پاس اینڈ کی طرف ہے, تو آپ لاسٹ کے اندر آپ جو ہے کیا ایسی چیز کہنا چاہیں گی آپ صارفین ناظرین کے لیے, کہ جو سن کے جو ہے اگر وہ ایسی خواتین ابھی بھی موجود ہیں کہ جو اس طریقے سے سامنے نہیں آ پا رہی ہیں, تو ان کے لیے کوئی میسیج ہو یا کوئی گورنمنٹ سے آپ کی اپیل ہو؟ ہمارے لیے بس ان خواتین کے لیے یہی میسیج ہے کہ وہ گھر میں نہ بیٹھیں. اگر ہم لوگ کوئی کام کر رہے ہیں تو اس پہ ہم تبھی کام کر سکتے ہیں سامنے سے اگر کوئی ہمیں رسپانس ملے گا. اگر ہم لوگ صرف آواز اٹھا رہے ہیں نا خواتین کے یہ حقوق ہے, یہ کام ہے, یہ کام ہے, تو وہ صرف ہم تک ہی محدود ہے. جب تک وہ سامنے والوں کو ہماری بات سنے گا نہیں تو ہم لوگ اس پہ کام کیسے کریں گے. تو یہی ہے کہ گھر میں نہ بیٹھیں, ہمارے اوپر لاز بنے گئے, ہمارے اوپر رائٹس ہیں, ہمارے جو بھی قانون ہیں ان پہ کام کریں اور اٹھ کے اپنی آواز اٹھائیں. طاہرہ صاحبہ, آپ سے بھی میری یہی بات ہوگی, کیا میسیج دینا چاہیں گی آپ ناظرین کو اور گورنمنٹ کو اس حوالے سے؟
جی گورنمنٹ آفیشلس کے لیے میری یہی ریکویسٹ ہے، جس طرح ابھی تک آج تک ہمارے ساتھ ہیں وہ لوگ اور 100% انہوں نے ہمارا سپورٹ کیا ہے ہر پروگرام میں، ہر سیشن میں، جس طریقے سے وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، اور جو لوگ آتے ہیں سامنے سے جن کو ہم ریفر کرتے ہیں یا جن کو ہم راستہ دکھاتے ہیں، اور ماشاءاللہ سے وہ اتنا اچھا ان کو جو ہے وہ گائیڈ کر رہے ہیں اور ان کے کیسز سن رہے ہیں، تو آگے بھی وہ یہی کام کرتے رہیں گے تاکہ ہم معاشرے میں یہ پازیٹیوٹی پھیلا سکیں اور وومن امپاورمنٹ کو بڑھاوا دے سکیں۔ اور بچیوں اور عورتوں کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ چپ نہ بیٹھیں، سے نو ٹو وائلنس، کہ آپ کہیں پہ بھی اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنی گلی میں، اپنے معاشرے میں کوئی بھی غلط بات دیکھ رہے ہیں تو پلیز اس کے لیے آواز اٹھائیں اور اگلے کو بھی اتنا موٹیویٹ کریں، اس کو بھی اتنا سمجھائیں کہ وہ اپنے لیے آواز اٹھا سکیں۔ چلیں جی، بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے گفتگو سنی، ہمارے آج پروگرام میں موجود تھیں طاہرہ پنور جو کہ پروجیکٹ آفیسر ہیں، ان کے ساتھ یسریٰ داؤد پوٹا جو کہ AMC ہیں آرٹس فاؤنڈیشن کی۔ انہوں نے اپنے آج کے اس پروگرام میں جو بتایا کہ وہ کس طریقے سے جو خواتین کے حقوق کے حوالے سے ہے کام ہوتے ہیں، اس کے لیے یہ آواز اٹھا رہی ہیں، مختلف سیشنز کر رہی ہیں، ایون کہ میرپور خاص سے باہر جا کر بھی جو ہے ان کے پروجیکٹ چل رہے ہیں۔ تو ناظرین، آپ سے بھی ہماری یہی گزارش ہوگی کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی خواتین جن کو مسائل کا شکار ہے اور وہ کسی وجہ سے سامنے نہیں آ سک رہی ہیں، تو وہ آرٹس فاؤنڈیشن کی ان جو ان کی چینجز ہوتی ہیں، جو ان کی رہنما ہوتی ہیں، ان سے مابر آ کے وہ مل سکتی ہیں اور اپنے مسائل ان کو بیان کر سکتی ہیں، اور ان کی جانب سے ایسی خواتین کی ہر ممکن مدد بھی کی جائے گی۔ ناظرین، اب آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ کو ہمارا آج کا یہ پروگرام کیسا لگا۔ آپ ہمیں اپنی آراء ہمارے یوٹیوب چینل پر جو ہے نیٹ ویو یوٹیوب چینل پر، اس کے ساتھ جو ہمارے فیس بک پر نیٹ ویو کا پیج ہے اس پہ آپ ضرور دیجیے گا۔ اگلے پروگرام تک مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔